راوی حدیث حضرت زید بن ثابت ہیں رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے موقع پہ ہم نے سحری کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ثم قمنا الی الصلاۃ، اس کے بعد ہم نے نماز پڑھی ہے۔ تو زید بن ثابت جو صحابی ہے نا، اس سے پہلے صحابی کھڑے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ وہ پوچھتے ہیں، میں نے کہا کم کانا قدر ذالک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور نماز کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ گھنٹہ تھا، 2 گھنٹہ تھا، آدھا گھنٹہ تھا، کتنا فاصلہ تھا؟ تو اس زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں کہ وہ ٹائم بتلا دیتے ہیں کہ 20 منٹ بعد یا 30 منٹ بعد، تو انہوں نے ٹائم عجیب طریقے سے بتلایا ہے۔ کہتے ہیں قدر 50 آیہ، قرآن پاک کی 50 آیتیں پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت سحری اور نماز کے درمیان فاصلہ تھا۔ اور 50 آیتیں جو بقدر ہیں وہ کم بیش ایک سپارے کا چوتھا حصہ، جسے ربع عربی میں اپنی زبان میں پاؤ کہتے ہیں، ایک پاؤ سپارے کا پڑھنے کی مقدار میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی مقدار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور نماز کے درمیان میں فاصلہ تھا۔ تو اس حدیث سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سحری کو آخر وقت تک لے جانا چاہیے، اور آخر وقت تک لے جانا ہی ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ خیر، یہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر تقریباً امت کا عمل ہے۔ عام طور پہ جو مسلمان ہیں وہ سحری آخری وقت کے اندر ہی کرتے ہیں، جلدی سحری کرنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ پھر سحری کرنی کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے، اور احادیث میں اس کی مقدار کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ سحری کے وقت اب آپ بیدار ہوئی ہیں اور آپ کے پاس ٹائم بالکل تھوڑا ہے، اور آپ وہ سنت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے سحری کھانے کا ثواب بھی مل جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سیر ہو کر کھانا کھانے کا نام سحری کھانا نہیں ہے، کہ بالکل بندہ فل ہو کر کھائے تو پھر حق ادا ہوا ہے کہ اس نے سحری کھائی ہے۔ اگر کسی کو دودھ کا ایک گھونٹ پینے کی طبیعت ہے، بس وہ ایک گھونٹ پی لے گا تو اس کو سحری کا ثواب مل جائے گا۔ جو دودھ پینے کی بھی طبیعت نہیں ہے، بعض اوقات ایسی طبیعت بن جاتی ہے، مزاج طبیعت خراب سی ہے، لیکن وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، کھانا پینا بھی نہیں چاہتا، روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس سحری کے وقت اٹھ کر صرف پانی پی لے تب بھی اس کو سحری کا ثواب مل جائے گا۔ لینا تو ثواب ہے نا، باقی جو سحری کھانی ہے اس میں برکت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روزے کے لیے ممد اور معاون ہے۔ اگر آپ نے سحری کی ہوئی ہے تو آپ کا روزہ آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اگر آپ نے سحری نہیں کی ہے، روزے کسی دن میں لیٹ اٹھیں اور ایسے ہی روزہ رکھ لیا، پھر اس طرح دن نہیں گزرتا، پھر بتاتا پھرتا ہے کہ آج مجھے جاگ نہیں آئی،
ہاں جی آج میرے حالات جو ہیں وہ جسم کے وہ پہلے کی طرح موجود نہیں ہیں، تھکاوٹ چڑھ جاتی ہے اور طبیعت سست ہو جاتی ہے، کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوسری روایت جو ہے یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خود راوی حدیث ہیں، اور یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب جو قائم کیا، باب ما جاء فی فضل السحور، یہ باب ہے سحری کی فضیلت کے بیان میں۔ سحری کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی نے سحری کے کھانے میں برکت رکھ دی ہے۔ خود جو سحری کا کھانا ہے اس کے اندر بھی برکت ہے کہ وہ جلدی ختم نہیں ہوتا، اور جو کھانا آپ کے پیٹ میں چلا گیا اس میں اتنی برکت ہے کہ وہ سارے دن کے کھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور واقعی ایسی بات ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سحری کے کھانے میں کیا ہے، برکت ہے، زیادہ کھایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ اس میں برکت اتنی ہو جاتی ہے جتنا تھوڑا سا آپ نے کھا لیا ہے وہ اسی سے پیٹ بھر بھی جاتا ہے۔ انسان کا آگے مزید کھانے کی طرح جس طرح عام دنوں میں رغبت بڑھتی، یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں، یہ بات نہیں ہوتی، کم کھانے کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے کہ سحری کے خاص کر کے کھانے میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھ دی ہے۔ یہ لفظ سحور بھی پڑھا جا سکتا ہے، سحور بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لفظ سحور ہو، سین پر زبر ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے سحری کے وقت میں جو تیار کیا ہوا کھانا ہے، چاہے وہ آپ نے سالن تیار کر رکھا ہے، سیویاں تیار کر رکھی ہیں، چائے بنا رکھی ہے، دودھ بنا ملک شیک بنا رکھا ہے، جو بھی تیار کر رکھا ہے وہ جو دسترخوان پہ سجایا ہوا ہے نا اسے کہتے ہیں سحور۔ اور اگر سین پر پیش آ جائے پھر اس کا معنی ہے اس کا کھانا، جو سامنے آ گیا اس کو کھانا شروع کر دینے کا نام سحور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ دوسری بات وہ اس سے بھی بڑی عجیب ہے، اسی باب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، اہل کتاب ہی روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ یہ روزہ جس طرح قرآن پاک نے ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مختصر لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی ساری امتوں کے روزوں کا ذکر کر دیا ہے کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے میں نے فرض کر دیے ہیں۔ تو اللہ کی مرضی، اللہ کسی چیز کو فرض کر دے کہ سنت رکھے کہ واجب رکھے کہ جائز رکھے، اللہ کہتے ہیں میری طرف سے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسی تمہارے اوپر بھی فرض کر دیں گے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ لہذا یہی آیت بتلاتی ہے کہ روزہ ہر امت کے اندر موجود رہا ہے، اہل کتاب کے اندر بھی رہا ہے۔ اہل کتاب جو اسلام میں لفظ بولا جاتا ہے نا، یہ یہود و نصارہ پر بولا جاتا ہے، یہودی اور عیسائی۔ عام جب لفظ اہل کتاب بولا جاتا ہے اس سے یہ دو طبقے مراد ہوتے ہیں، یہودی اور دوسرا نام ان کا کیا ہے، میں نے پہلے پارے کے اندر آپ کو ماشاءاللہ کچھ 6 مہینے تو لگائے ہیں، بنی اسرائیل۔ دونوں کا اکٹھا نام کیا ہے؟ بنی اسرائیل کہو یا اہل کتاب کہو، دونوں ایک ہی بلا ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ جو اہل کتاب ہیں یہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے روزے میں اور اہل کتاب کے روزے میں فرق بھی ہونا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، ہم مسلمانوں کے روزے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو حد فاصل چیز ہے، اکلۃ السحور، اکلۃ السحر، لفظ غلط پڑھ دے گیا، اکلۃ السحر،
سحری کا ایک لقمہ جب آپ نے کھا لیا تو آپ نے مسلمانوں والا روزہ رکھا ہے، اور اگر سحری کا لقمہ آپ نے نہیں کھایا جان بوجھ کر جاگ آ جانے کے بعد بھی، تو پھر آپ نے مسلمانوں والا روزہ، یہودیوں والا روزہ رکھا۔ بھائی حدیث کہہ رہی ہے، میں کو تمہارے پر فتویٰ نہیں لگا رہا۔ جاگ نہیں آئی ہے تو وہ تو علیحدہ بات ہے، جاگ آ گئی ہے تو پھر ضرور کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے، چاہے آپ ایک کھجور کھا لیں، دودھ کا تھوڑا سا آدھا سا گلاس پی لیں، یا پانی کا ایک گلاس پی لیں، زیادہ نہیں طبیعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کے فرد کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ضرور سحری استعمال کریں، تاکہ پتہ چلے یہ مسلمانوں کا روزہ ہے اور دوسرا اہل کتاب کا۔ وہ 8 پارہ روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان 8 پارہ نہیں، صبح صادق سے لے کر یہ پھر 8 کتنا ہو گیا، 4 پارہ ہو جائے گا۔ ہاں جی، پتہ نہیں اصطلاح تو ہے کہ نہیں، تو آپ ہی بنا لیندے ہیں۔ 4 پارہ جو ہے مسلمانوں کا روزہ ہے، اور 8 پارہ جو وہ یہودیوں اور عیسائیوں کا روزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح روزے کی شروع کے اندر فرق ہے نا اہل کتاب اور مسلمانوں کا، آخر کے اندر بھی فرق ہے کہ مسلمان جب روزہ افطار کرتے ہیں تو پھر وہ ساری رات ان کو کھانے پینے کی اجازت ہے، چاہے سو گئے ہیں یا سو نہیں گئے ہیں۔ لیکن یہودی اور عیسائیوں کا جو مسلک ہے، مذہب ہے، وہ یہی ہے کہ بس سونے سے پہلے کچھ کھا پی لیا تو فویا، جو اگر کھانا پینا نہیں کھا سکے یا کھا پی کر سو گئے تو اگلا روزہ آٹومیٹک شروع ہو گیا ہے، پھر سحری کی کوئی گنجائش ان کے لیے باقی رہتی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے کھانا جائز ہی نہیں ہے، اور اس امت کے لیے کھانا سنت بن گیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ایسی آ گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو استعمال فرمایا خود، اور فاصلہ بھی بیان کر دیا ہے کہ سحری کھائی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا پڑھی ہے، صحابی کہتے ثم قمنا فی الصلاۃ، پھر ہم سب نے مل کر نماز پڑھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے سحری کھا کر فٹافٹ سو نہ جائیں، بلکہ جماعت کے ساتھ کیا کریں، نماز پڑھیں، چاہے سفر کی حالت میں ہیں چاہے حضر کی حالت۔ سفر میں آپ 2-4 ساتھی اکٹھے ہیں تو پھر جماعت کرا لیں، جو اکیلے ہیں تو پھر چلو پھر اکیلی نماز پڑھنی ہے۔ اور ویسے ایک بات مسلمانوں کے اندر دیکھی ہے کہ مسلمان رمضان المبارک میں نماز کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں بنسبت باقی مہینوں کے، لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ثواب تو خیر رمضان المبارک میں زیادہ ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن درجہ دیکھنا ہے کہ نماز کا درجہ کیا ہے۔ اب روزے کا درجہ کیا ہے؟ روزہ فرض ہے، نماز کا درجہ بھی یہ کہ نماز کیا ہے، فرض ہے۔ کیا وہ صرف رمضان میں فرض ہے؟ سارے سال میں فرض ہے۔ تو جس طرح رمضان کا روزہ آپ اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں، چونکہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو روزہ فرض ہے، اس وجہ سے اس مہینے میں رکھتے ہیں، تو جو نماز ہے نا وہ سارا سال فرض ہے۔ تو جس طرح رمضان میں اہتمام کے ساتھ مسلمان نماز پڑھتے ہونے چاہیے کہ سارا سال اسی اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں اللہ کا فریضہ سمجھ کر، تو ثواب تو اللہ نے پھر بھی دینا ہے، رمضان کے علاوہ بھی ملے گا، رمضان کے اندر ملے گا۔ لیکن یہ جو ہم نے روش بنائی ہے نا کہ رمضان کے اندر سب کو نماز فرض ہو جاتی ہے، رمضان گزر جاتا ہے تو نماز ختم، بلکہ عید والے دن عید پڑھنے کے بعد مسجد خالی، زور اثر مغرب ماشاءاللہ عشاء تک وہ سارے پٹاخے پٹوخوں پہ لگے ہوں گے، مسجد میں وہی پرانے 4 بابے جو پہلے آتے تھے وہی بابے نظر آئیں گے، پھر جوان وغیرہ، بس ماشاءاللہ کام ختم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ایک تو سحری کھانی ہے، دوسرا کہ سحری کا جو کھانا ہے وہ باعث برکت ہے، اور جو کھانا ہے سحری کا وہ کھانا بھی آخری وقت میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی، اللہم اعز بک واشکر اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اجمعین برحمتک